بڑے بڑے تے ایم پی اے تے ایم این اے تے جنرل کزانے سا دسن بس آ کے یار ساڈا علاقہ آگے پیچھے لوگ شکار کرتے ہیں غیر قانونی، ان کے لیے آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے جو قانونی شکاری ہیں ان کو روکنے کا فائدہ صرف اس صورت میں ہے کہ ان لوگوں کو جو اگر لوگ خود اپنے لوگوں کو شکار کروائیں گے تو پھر جو روپ ہم نے شکاریوں کو دھارا ہوا تھا، لیکن ہماری گاڑی میں کوئی گن نہیں تھی۔ ایک ایسی مین روڈ کے اوپر بھی روکا گیا جہاں کچھ حضرات کرسیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اتنی مین روڈ ہے کہ 2 تحصیلوں کو ملاتی ہے اور کوئی لاجک نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں یاسین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور چکوال۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ چکوال کے حساب سے اور ایکو سسٹم کے حساب سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اگر ہم اس میں قانون کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، چکوال کی جنگلی حیات کی بات کریں تو اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو اس میں ہم کور کریں گے۔ اس ایشو پر ہم اپنی اویئرنیس کمپین آپ کہہ لیں یا اس کو آپ کہہ لیں معلوماتی یا تحقیقاتی ریسرچ کہہ لیں، اس پہ ہم گزشتہ کافی سالوں سے کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پچھلے 3-4 سال میں ہم نے دیکھا کہ اس پہ گریجولی اس کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے اس کا امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس لیے ہم نے پھر سوچا کہ اس پہ پراپر کام جو ہے وہ ہم اس جو لاسٹ سنڈے گزرا ہے اس پہ کریں۔ اس کا تعلق کیونکہ شکاریات سے ہے، اور جو لیگل ہنٹنگ ہے اس کے لیے سیدن شاہ اور کلر کہار کی تحصیلیں ان کو اس دفعہ لیگلی طور پر، قانونی طور پر شکاریوں کے لیے لائسنس لے کر شکار کی اجازت دی گئی۔ تو ہم اس پرپس کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم نے، آپ سمجھیں کہ سورج نکلنے سے ہم تقریباً 2 گھنٹہ پہلے، آپ اس کو رات ہی کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم نکلے ہماری ٹیم یہاں سے، اور ہم نے پورے دن میں تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر کے درمیان یہ دونوں تحصیلیں کور کیں، اور کافی زیادہ ٹریول کیا۔ ہمارا زیادہ ٹریول جو تھا وہ آف روڈ ہی رہا، اور اس دوران ہم نے سینکڑوں ویڈیوز بنائیں، اور جو ہم چیز اس میں بتانا چاہ رہے تھے پچھلے 2-4 سال سے، لکیلی ہمیں وہ بھی کچھ جگہ اس کی بھی فلم بندی کرنے کا موقع ملا، تو ہم نے سوچا کہ یہ تمام چیزیں آپ حضرات سے شیئر ہونی ضروری ہیں۔ ہم نے تقریباً 14-15 گھنٹے جو سنڈے تھا اس کو فیلڈ میں گزارے، صبح سورج طلوع ہونے سے کافی پہلے لے کر سورج طلوع ہونے کے کافی بعد تک ہم نے تمام ایریاز گھومے، اور تمام اس کے جو قانونی اور شکار کے جتنے پہلو ہیں ان سب کو ہم نے کور کیا۔ تو اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم وہ شیئر کرتے ہیں۔ کچھ سالوں سے چکوال میں دیکھا جا رہا ہے کہ جب شکار کو قانونی طور پر اوپن کیا جاتا ہے چکوال کی 5 تحصیلوں میں سے کسی تحصیل کو بھی، تو یہ ٹینڈنسی گزشتہ کچھ سالوں سے بڑھنا شروع ہو گئی کہ لوگوں نے مختلف جگہوں پہ جو لوگ لائسنس لے کے شکار کرنے آتے ہیں، اور ایک لائسنس پر آپ 6 تیتر شکار کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو لوگوں نے روکنا شروع کیا تھا۔ اور 10-12 سال قبل یہ تحصیل چکوال کی ایک جگہ سے شروع ہوا، اور جہاں سے یہ شروع ہوا وہاں ان صاحب نے اپنا سڑک کے کافی طویل ایریے میں، پکی سڑک کے میٹل روڈ کے جو کہ 2 علاقوں کو آپس میں ملاتی تھی، اس ساری روڈ پہ انہوں نے بورڈ لگا دیے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور یہاں پہ شکار کرنا منع ہے۔ اور اس میں جو مین ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد یہ بورڈ مختلف جگہوں پہ لگنے شروع ہوئے، اور ان میں سے جن لوگوں کو یہ ان قانونی شکاریوں کے لیے روکا گیا وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100% نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% وہ لوگ خود شکاری تھے، اور ان علاقوں میں وہ خود شکار کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا ایڈوانٹیج لینا شروع کیا کہ ان علاقوں کو انہوں نے روکنا شروع کر دیا قانونی شکاریوں کے لیے۔ ہم نے آج سے کچھ 7-8 سال قبل اس ایشو کو، جس وقت ابھی یہ ایشو اس صورت میں پوری طرح ابھر کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن ہم اس کو پہلے ہی فورسین کر رہے تھے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ ایشو جو ہے وہ چکوال کی جنگلی حیات کو بڑی بری طرح ڈیمیج کرے گا، کیونکہ یہ ہر چیز ہر نفسیات کے خلاف ہے۔ تو ہم نے آج سے غالباً 7-8 سال قبل ہم نے ڈی جی وائلڈ لائف جو اس وقت تھے ان سے ایک کافی ان کے ساتھ سیر حاصل قسم کی گفتگو کی، اور یہ مسئلہ ان کے سامنے لائے، جس وقت اس وقت کے یہاں جو ڈی ڈی وائلڈ لائف تھے رانا شہباز صاحب، اور ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف افسر تھے خالد شاہد صاحب، وہ بھی ہمارے ہمراہ تھے اس ساری گفتگو میں۔ تو وہاں پر وائلڈ لائف کے بڑی سینئر سٹاف بھی موجود تھا، انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی بھی بورڈ لگانا،
ایسا کوئی بھی کام کرنا وہ پراپر پرائیویٹ گیم ریزرو کا لائسنس لیے بغیر ایسا کوئی بھی کام کرنا اللیگل ہے. اور انہوں نے باقاعدہ چکوال میں اپنے اسٹاف کو کہا کہ آپ ان چیزوں کو ڈیپلی دیکھیں اور ان کو ختم کروائیں. اچھا آپ کون سی سی بی ہیں؟ وہ سی بی تو کینسل ہے. نہیں سر کینسل نہیں ہے. اچھا آپ نے کھڑا کیا؟ نہیں ڈپٹی صاحب نے کھڑا کیا. اچھا کب کھڑا کیا انہوں نے؟ آج کیا کہا ہے؟ کہ ادھر سی بی او کے ایریے میں احتجاج کر رہا ہے. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد سلیم ہے. تو ابھی مطلب آپ کسی کو جانے بھی نہیں دیں گے ویسے بھی؟ شکار کے لیے جو ہے نا ایسے. اچھا اچھا. تو اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اتوار کو تو جتنے شکاری آتے ہیں وہ قانونی ہیں، آگے پیچھے لوگ شکار کرتے ہیں غیر قانونی، ان کے لیے آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اتوار آج تو جتنا شکاری ہے نا وہ قانونی آ رہا ہے. سی بی او کے انڈر ایریا شکار بین نہیں ہے کسی بھی ایریا میں. سن لیں نا، وہ بین ہوتا ہے جہاں پہ گیم ریزرو ہو، گیم سینچری ہو. نہیں سن لے نا، اڑیال تو پورے ایریا میں ہے، پورے 60 رینج کھول، پھر تو گورنمنٹ کو کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے یا گیم سینچری ہو یا پرائیویٹ گیم ریزرو ہو یا کوئی اور ہو، جنگل ہو. یہ پھر محکمے سے پتہ کر لیں، ہمیں نہیں پتا. محکمے والے بندے تو وہ کھڑے ہیں، ان سے پتہ کریں. آپ محکمے کے ملازم ہیں؟ ملازم ہیں آپ؟ اچھا اچھا سر موٹر سائیکل بھی ہے. اچھا 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 چل اچھا. یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ جہاں پہ یہ روک رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی مین روڈ ہے جو کہ چکوال کی 2 تحصیلوں کو آپس میں ملاتی ہے. یہ کوئی شکارگاہ والا علاقہ نہیں ہے، یہ شکارگاہ سے میل ہا میل دور انہوں نے یہ ایک ہی راستہ تھا اس سارے ایریا میں جانے کا، وہ بند کیا گیا ہے. تو اس سارے ایشو میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو قانونی شکار ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ ہے تو بہت بڑا موضوع، اس پہ انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ولاگ کروں گا اور میں اس میں آپ کو پوری دنیا کا سینیریو اور یہ کب سٹارٹ ہوا اور اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے. تو جو قانونی شکار ہے آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانونی شکار ایک ایسی نفسیات، ایک ایسی سائنس ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی نسل اس کا سروائیول ممکن ہے. اگر آپ اس میں سے قانونی شکار کا ایلیمنٹ نکال دیں گے تو وہ نسل خود بخود ختم ہو جائے گی. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس کو میں بڑا شارٹلی آپ کو بتا دوں. جیسے ہمارے یہاں ہڑیال کی ٹرافی ہنٹ کروائی جاتی ہے اور سی بی اوز کے تحت بنائی گئی، یا مارخور ہنٹ کروایا جاتا ہے، تو وہ اگر شکار نہ کروائی جائے کیونکہ وہ سب سے بڑی ٹرافی، سب سے بڑا میل ہوتا ہے اور وہ ایج کا بھی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ پوری تو اگر وہ ان کو ہنٹ نہ کروایا جائے تو وہ کافی ڈیمیج کریٹ کرتے ہیں، جس پہ انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی گفتگو ہوگی. اور پوری دنیا میں یہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں قانونی شکار کے اوپر ایک اتفاق رائے ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو یقین نہ آئے. جیسے ہمارے ہاں این جی او ہیں یا سیاسی تنظیمیں ہیں، کچھ ترقی یافتہ ممالک کے بیچ میں باقاعدہ وہاں پہ اس طرح شکاریوں کی تنظیمیں ہیں اور وہ بڑے بھرپور انداز میں شکار کرتے ہیں اور بہت کثیر تعداد میں کرتے ہیں جس چیز کا بھی شکار قانونی ہو پر. تو یہ یاد رکھیں، پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قانونی شکار کسی بھی طرح نسل کشی نہیں ہے. قانونی شکار ہر حال میں ضروری ہے اور اس کی ایک سائنس ہے اور اس کی ایک نفسیات ہے. تو غیر قانونی شکار غیر قانونی طریقے سے آپ جب کریں گے یا قانونی شکار میں بھی آپ غیر قانونی ایلیمنٹ لائیں گے تو وہ ڈیمیجنگ ہوگا. اس کو روکنا ہے، اس کو روکنے کا طریقہ بھی کچھ اور ہے. یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ چکوال کی 2 تحصیلوں کو ملانے والا ایک راستہ ہے. ان علاقوں کے نام ہم دانستہ طور پہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس تمام ریکارڈنگ لوگوں کی بھی اور چیزیں موجود ہیں. اس راستے کو ٹریکٹر رکھ کر بند کر دیا گیا ہے. یہ بہت طویل ٹریک ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس پہاڑی ٹریک کو اگر آپ دوسری طرف سے آئیں تو تقریباً 40 کلومیٹر یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ کا چکر کاٹ کے آپ اس کے دوسری طرف پر آ سکتے ہیں. یہ وہ ایریا ہے. اب پہلے جہاں ٹریکٹر روکا گیا تھا یہ اس کا دوسرا سرا تھا جو کہ یہاں سے ابھی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اتنا دور تھا. تو ہم اب اس کا چکر لگا کر اس طرف سے آئے کیونکہ سارے ایریا کو 2 جگہ سے روک دیا گیا تھا. ایک وہ جہاں سے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، آپ کو دکھایا جہاں ٹریکٹر کھڑا کر کے یہ راستہ روکا گیا، اور دوسرا یہ ایریا، دوسری اس کی سائڈ یہ ہے. اس ایریے میں ٹوٹل 2 ڈھوکیں کہہ لیں یا چھوٹی سی آبادی آتی ہے. یہ نہ گیم ریزرو ہے نہ یہ گیم سینچری ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. سارے ایریا شکارگاہ ہے. یہ آپ دیکھیں اس راستے کو دوسری جگہ سے روک دیا گیا، اور یہ جو آپ کو اسکائی لائن نظر آ رہی ہے وہاں تک یہ سارا ایریا موجود ہے شکار کا. یہ آپ دوبارہ وہ پرلی سائڈ دیکھیں جو چکوال کی ایک اور تحصیل کا ایریا آتا ہے، اور اس پورے بہت طویل راستے کو ہم مین روڈ سے چکر کاٹ کے
یہ اب دوسری طرف ہم آگے ہیں. ادھر اگر آپ ڈرون فوٹیج چیک کریں تو یہ ایک لاکھوں ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک بہت ہی طویل علاقہ ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ نہ یہ گیم سینچری ہے نہ یہ گیم ریزرو ہے، لیکن اس تمام شکارگاہ کے بیچ میں اس کو دو راستے لگتے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک طرف جہاں ٹریکٹر کھڑا ہے وہاں سے اتنا راستہ چھوڑا گیا کہ موٹر سائیکل والے گزر سکیں. اور جو اس میں انتہائی انفارچونیٹ پہلو رہا وہ یہ رہا کہ اس ایریا کے بیچ میں تمام لوگوں کو روکا گیا، اور پھر یہ آپ اس ایریا کی وسعت دیکھیں تو ابھی بھی اس کی جو پرلی سائڈ ہے وہ ہم آپ کو اتنی ڈرون کی اتنی ہائٹ کے باوجود ہم آپ کو وہ ایریا نہیں دکھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت وسیع ایریا ہے. اور اس کے اندر جب ہم اس طرف گئے تو تب بھی ہمیں فائر کی آواز آ رہی تھی، اور جب ہم ادھر آئے تو پھر ہمیں باقاعدہ اس کا بتایا بھی گیا. ایک صاحب جو اس ایریا کے رہنے والے تھے اوپر آ رہے تھے، انہوں نے کہا جی لوگوں کو تو روکا گیا ہے لیکن اندر کوئی 2-4 گاڑیاں ہیں جو غالباً رات تو وہ بھرپور طریقے سے شکار کر رہے ہیں، اور ہمیں اس طرف کافی فائرنگ کی آواز آتی رہی. پھر ہم نے اس پر تھوڑی مزید تحقیق کی تو جن صاحب نے اس طرف سے روکا تھا، کیونکہ جب ٹریکٹر والی سائڈ پہ گئے تو وہاں ہم نے کافی ہارن بھی دیے، کوشش کی ہے کہ کوئی صاحب آئے اور ہمیں وہ بتا سکیں کہ اس طرح ٹریکٹر کھڑا کر کے راستہ بند کرنے کا مقصد کیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے. وہاں ٹریس نہیں ہو سکا. اس طرف ہمیں پتہ چلا کہ ادھر سارا دن کہ انہوں نے گاڑی روکی، ان سے ہم نے پھر یہ گفتگو. اچھا تسی صبح دا بند کیتا ہے سارا؟ بس بھائی جان تقریباً تک انہیں پرندے جڑا ہے وے یہ اسی تو زیادہ شوقین بنے ہیں، بے بولدے شولدے انہوں نے سامنے بھی ہیں گھر کو لگے تقریباً صبح دا بڑے بڑے تے ایم پی اے تے ایم این اے تے جنرل کزا نے ساتھ دسن اسا کہ یار ساڈا علاقہ چلو محکمہ شکار کھولیا تے اسی باجی شکار کنا کریں تقریباً 100-200 گڈی اساں واپس کیتی. اچھا یار جڑا ہے اپنا علاقہ اپنا یار کو بندے مطلبی لوگ ہیں، آیا ٹائم پاس کیتا تے فارغ وہ تو میں آ گیا. اس ٹائم میں گڈی تھوڑی جی جڑا ہے میں گڈی ڈکن لگا ہوں وہ پچھو گڈیاں آ گیا 3-4 اور بس وہ بند کی دیاں. اچھا یہ دسو کہ یہ ٹھیک ہو گیا نا، سی تو ڈرون تے فوٹیج بھی بنائی ہے، اندر 5 گڈیاں نے اچھا ڈالے نے چکی دور کے پاس شکار بھی کر رہے ہیں، فائر بھی ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میں تو تقریباً ہونے جایا تقریباً نہیں پہلے دن پہلے اسی اصل اس رپورٹ تے آئے بھی انہوں نے کون شکار کرا رہے سی. چلو تھوڑی جی سوکی آئی ہے لے کے نا مونگفلی، ہاں انہیں بھی وہ بھی تھوڑا مقامی بندے میں خالی آؤ اپنے بندے انہوں نے دسیا بھی شکار کرنے اور رات دے ہیں یا جس وقت بھی زیادہ اہم سوال ہے بن گیا کہ کیونکہ اسی اکثر جگہ دیکھا کہ جنہوں لوگوں نے روکیا نا وہ لوگ دوہرا نقصان کروا رہے ہیں. ہن جڑے اندر شکار ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ موقع پہ کسی ڈیرے سے اسی صبح تے تقریباً رستے تے بیٹھے ہیں بھائی. دوسرا دسو کہ 2-3 سال پہلے اسی کو بندے تھوڑے پڑوائے بھی سی تے تسی باہر نہیں تے روک لیندے عام دنوں دے وچ تسی کدی کسی بندے نوں پڑھایا اس علاقے چ شکار کرتے؟ عام دنوں شکار کیونکہ بھائی جان تک راتی لوگ اڈے مارتے ہیں چوری کرتے ہیں رات دا تے نہیں پتہ ہوں تک انہاں رات فائر تیز پر چلدا ہے. دیکھو نا تو کتنا سفر ہے رات تھوڑی گل نہیں کر رہا تھلے جڑی مطلب کدی اس علاقے چ کوئی بندہ تسی پڑھایا نہیں ہے؟ ہاں پتہ لگا کیونکہ 24 گھنٹے والے سمجھو ساڈے انڈر ایریا ہاں محکمہ شکمہ اتنے الگ بڑا اہم جگہ ہے جی کیونکہ اساں آپ نہ منع کیتا کہ یار پرندے ہیں کیوں تسی ظلم کر کٹ چکر لیندا ٹھیک ہے جڑا ہن تے سمجھو ساڈی ہی قسم دی ہے علاقہ اساں آپ بھی بندے نے جڑا ہے جان پہ کر لینے بھائی یار جڑا ہے شکار تے لال نہ کرو کیونکہ شکار تے نہیں کرنا دینا چاہیے جی علاقے ہن سمجھو آج تے دن نہیں پہلے اتوار ہی ہوندا وہ اساں تھوڑا کنٹرول کیتا. اچھا پرلے پاسو کس نے رکوایا؟ پرلی سائڈ تے بندے جی کافی بندے ہیں اچھے علاقے دے کہ یار جڑا ہے اے بھی تو ہو سکدا ہے جڑا وہ شکار کرنا آئے ہوئے نے بندے وہ پرلی پاسے تو آئے ہو تھوڑی تے محنت پھر ضائع نہیں ہوگی ساری. بلکہ ادھر دیکھو ادھر نا بلاؤ بھی 2 نقصان ہوں گے نا اگر تھلے تھوڑا انہاں لوگاں نال رابطہ نہیں ہوئے گا. نقصان ہے کہ جڑا شکاری آئے گا نا انہوں تے تھوڑا ڈر ہوئے گا کہ 6 مارنے میں انہوں جڑے اندر تباہی کرتے پھرتے ہیں. اسی اتنے فائر سنے نے آندے ہو تو چیک ساڈے نال آ جاؤ لگے رہنے حکومت نہیں ویسے رہوں مار گئی نہیں ہاں لیکن وہ میں تو انہوں نے دسیا نا اسی تگوں تک گئے پھر آ گئے تے انہوں نے دسیا کہ پہلے میں ہی فون کیتا اسی پرلے پاسے میں آئے ہیں پتہ ہے تمہیں اس سائڈ تے لگنی تو بھی آئے ہاں سے سارے ایریا کور کر رہے ہیں جو بھی تے سانو یہی خبر آئی سی کہ بھئی تھلے ہے شکار کرا رہے ہیں باقی باہروں روکے ہے دوویں پاسے. وہ بندہ پھر کون ہے تھلے کسی کا نمبر ہے؟ نمبر تو بڑے بندے ایک منٹ کرو نظر
تو اس سلسلے میں ہم جو چیز آبزرو کر رہے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ضلع چکوال میں جس بھی تحصیل میں قانونی طور پر شکار اوپن کیا جاتا ہے اس تحصیل میں کچھ جگہوں پر لوگ رجسٹ کرتے اور لوگوں کو روکتے ہیں. اس کا ایک تو قانونی پہلو بھی اس میں شیئر کرنا بہت ضروری ہے. بنیادی طور پہ جو شکاری حضرات آتے ہیں اور بالخصوص وہ شکاری حضرات جو کہ بغیر کسی تعلق واسطے کے آتے ہیں، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ وہ زیادہ ڈیمیج نہیں کر سکتے ہیں. جو زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں، یہ 100% ثابت شدہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقامی چکوالیہ شامل ہوتا ہے. تو اگر وہ شامل نہیں ہوگا تو وہ بڑا منیمم سے شکار کریں گے. آپ نے بہت بڑے ایریے میں لوگوں کو شکار نہیں کرنا. یہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس ایریے میں، کیونکہ یہ ایریا لاکھوں ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے، ادھر سے آپ کا شروع ہوتا ہے کہ سے لے کے ایک ہی راستہ ہے سارے اتنے بڑے ایریے میں آنے کا. ادھر انہوں نے ٹریکٹر کھڑا کر کے راستہ بند کر دیا، کوئی نہیں. ادھر سے آج سارا دن آپ نے روکا ہے. لیکن جو ہمارے پاس خبر آئی، پھر ہم نے وہ ویریفائی بھی کی، ابھی آپ نے پتہ بھی کر لیا ہے، اس ایریے میں کچھ گاڑیاں موجود ہیں صبح سے، وہ بے تحاشا شکار کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی وہ ساری اس کو چلیں ہم اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ نے ایک اچھے دل سے اچھی نیت سے اپنے علاقے کا تیندر بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سب لوگ قانونی شکاری تھے، انلیگل شکاری نے گورنمنٹ کو پیسہ جمع کروایا تھا. تو ابھی آپ نے معلومات نہیں ہماری خبر کے بعد کہ اس ایریے میں ابھی بھی شکار ہو رہا ہے اور وہ 3-4 گاڑیاں ہیں جو غالباً شاید رات کو آ گئیں کسی کے پاس یا چلیں. اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ جہاں میں جس ٹائم تک ادھر تھا نا، اس ٹائم تک جو آئے ہیں میں نے ان کی محنت بھی کی ہے. وہ کہا کہ یار ادھر مہربانی کریں، یہ ہم بڑے شوقین لوگ ہیں، یہ پرندے آپ نہ جو ہے نا شکار نہ کریں. یہ جو بھی کوئی کروا رہا ہے زیادتی کر رہا ہے، میں تو یہ آپ کے سامنے آپ نے ایک اچھی نیت سے، ایک خلوص سے، آپ نے اتنی زیادہ محنت کر کے سینکڑوں لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے آفیسر بھی تھے، اس میں سیاستدان بھی تھے، آپ نے سب کو واپس کیا. اور لیکن کیا وہ اس وقت جو شکار وہاں پہ کر رہے ہیں اس ایریے میں، وہ اتنا مشکل ایریا، کوئی آواز نہیں آتی ہے، لیکن ہم وہاں گئے، ہم نے ڈرون سے بھی فوٹیج بنائی ہے، شکار ہو رہا ہے، پھر آپ کو بتایا، آپ نے بھی فون کر کے ویریفائی بھی کر لیا جو کروا رہے ہیں. تو وہ تو جو قانونی شکاری تھے وہ تو ہو سکتا ہے 6 تیتر مار کے وہاں سے چلے جائیں اور اپنا وہ بیگ محکمہ چاہے. یہ جو اس طرح کی شکاری ہیں، یہ تو بھائی ہم نے صرف چند منٹ میں وہاں پہ اتنے فائرز ہونے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں، اور ابھی آپ نے اس کی تسلی بھی. تو یہ تو اتنا زیادہ تیتر ماریں گے، یہ رات کو بھی یہاں. تو آپ کی جو تنظیم یا آپ جو محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے علاقے کے کم از کم ان لوگوں کو جو ان دونوں راستوں کے بیچ میں صرف 2 ڈھوکیں آتی ہیں، ایک تو آپ ان کو، اگر آپ کی تو غیر دانستہ طور پہ ان شکاریوں کی جو انلیگل ہنٹنگ ہے اس کی مدد ہو گئی. نہیں اب تو دیکھیں شام ہو گئی ہے، تو ہم تو اس ایریے میں صبح بھی گئے، پھر رپورٹ ہم اس طرح، وہ تلگنگ تحصیل ہے، اب یہ کلر کہر آپ کی تحصیل ہے، ادھر سے آئے. تو یہ تو بہت بڑا ایریا ہے، اس کو تو کراس کرنے میں بھی اگر آپ جائیں تو جیپ پہ بھی گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اتنا بڑا ایریا، تو اتنے بڑے ایریا میں اب اور کوئی داخلے کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ لوگ تو اور کہیں سے آ ہی نہیں سکتے تھے نا، یا تو یہ رات کو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو یا پھر مطلب وہ ابھی بھی شکار وہاں پہ ہو رہے. تو قانونی شکاریوں کو روکنے کے پیچھے، جو قانونی شکاری ہیں ان کو روکنے کا فائدہ صرف اس صورت میں ہے کہ ان لوگوں کو، جو اگر لوگ خود اپنے لوگوں کو شکار کروائیں گے تو پھر جو بھی کروا رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں کہ یار زیادتی کر رہے ہیں، آپ کیوں کروا رہے ہیں شکار؟ کیونکہ یہ قانونی لوگوں کو روک کے، اور پھر غیر قانونی، اگر قانونی شکار کو روکا جائے اور غیر قانونی شکار کو پروموٹ کیا جائے تو وہ تو اپنے بیگ کی لمٹ بھی پتہ نہیں کتنی کراس کر چکے ہوں گے. 6 جو بھی کرا رہے ہیں وہ تو غلط کر رہے ہیں نا، ان کا تو نہیں کام بنتا ہے کہ یار صبح انہوں نے روکا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ پہ ان شکاریوں کو روکا جاتا ہے تو شاذ و نادر کبھی یہ سننے میں آیا کہ کسی نے آگے سے رجسٹ کیا، یہ لوگ بڑے آرام سے واپس چلے جاتے ہیں. یہ ریسورسفل لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ قانون سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ریسورسفل ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو آپ سے الجھ بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شکاری کبھی بھی کوئی ایسی، ان کی جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ واقعی ایک ایسی سیر کرنے آتے ہیں جیسے آپ مری چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں. جب بندہ کسی ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں سیر کرنے جا رہا ہوں تو پھر وہ اوائڈ کرتا ہے الجھنے کو. اگر وہ شکار اور اس طرح آئیں تو وہ جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو روکا گیا، لوگ آرام سے وہاں سے واپس چلے گئے. باقی قانون یہ ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری گزرگاہ سے آپ کسی بھی پرائیویٹ شخص کو بغیر اتھارٹی کے آپ نہیں روک سکتے ہیں. اور اس سے بھی ایک اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھا گیا وہ گاڑی تلاشی کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گن نہیں ہے تو آپ آگے چلے جائیں.
تو یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، ان کو ہمیں بڑی ڈیپلی دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو بات میں نے سٹارٹ میں کی تھی کہ جس وقت ہم نے یہ شکار روکنا شروع کیا تو یہ ہم پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہے تھے کہ میکسیمم جگہوں پہ جہاں پہ شکاریوں کو روکا جا رہا ہے وہاں پہ شکار خود کروایا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اس ایریا میں کسی کو نہ گھسنے دیں، اور وہاں پہ آپ کسی اپنے دوست کو، کسی بڑے بندے کو، کسی VIP کو آپ وہاں پہ اوبلائج کر سکیں۔ اور اگر سنڈے، اب ہم نے تو اب یہ پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ سنڈے کو ہی باقاعدہ اسی سنڈے کو جس کو ایک آپ نے بہت بڑا ایریا لوگوں نے روکا وہاں نہیں، جو اسی جگہ کے اوپر شکار ہوا، اور ہمارے پاس اس کی کافی ویڈیوز ہیں۔ ایک ویڈیو فی الحال کیونکہ یہ بہت لمبی ہو جاتی تھی، ہم نے ایک ویڈیو کو ایز اے پروف، ایز اے ثبوت یہ ثابت کیا ہے کہ جن ایریاز کو بہت دور سے روکا گیا، بہت بڑے لاکھوں ایکڑ ایریا کو روکا گیا، وہاں پہ لوگ تو نہیں آ سکے دونوں طرف سے، لیکن وہاں پہ کچھ مخصوص لوگوں کو 2-4 گاڑیاں ان کو باقاعدہ شکار بے تحاشا کروایا گیا، اور وہاں سے نہ صرف فائرنگ ہوتی رہی، اور آپ نے ہماری ان ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا۔ تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں نے پرائیویٹ گیم ریزرو، اگر کسی کی 100 کنال جگہ ہے تو اس نے لاکھوں کنال جگہ کو اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے ایک دن کے لیے رکھوا لی ہے، اور وہ خود شکاری ہے۔ تو یہ ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ شکار کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور ایک غلط کنسیپٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے کہ جو بھی آپ اپنے لوگ پرائیویٹ گیم ریزرو کے پیچھے ایک اگین یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، ڈپارٹمنٹ بہت بڑی آپ کہہ لیں ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد پرائیویٹ گیم ریزرو کو الاؤ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کا بورڈ لگاتے ہیں، وہ اگر سرکاری گزرگاہ ہے، پکی سڑک ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ اس کا تاثر یا ایلیمنٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں، انلیگل کو آپ نے روکنا ہے، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بہت لمبا ولاگ ہو جائے گا، اس کو بھی انشاءاللہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کسی وقت میں ضرور آپ کے ساتھ مکمل طور پہ شیئر کروں گا۔ اس میں جو ایک اور اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب ہم نے سینکڑوں ویڈیوز بنائی، ہم نے کئی گھنٹے کام کیا، اور اس دفعہ ہم نے اس کو پراپر ولاگ کی شکل میں دیا۔ یہ ہم 3-4 سال سے جب کوئی تحصیل کھلتی ہے تو ہم ان چیزوں کو آہستہ آہستہ آبزرو کر رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ڈیمیج کریٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اب پچھلے 3-4 سال میں بھی محکمہ وائلڈ لائف کو باقاعدہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ بہت غلط ایک رواج بلٹ اپ ہو رہا ہے، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ وائلڈ لائف کے اوپر بہت خطرناک آئے گا، اور اس کا بڑا نقصان ہوگا، اور قانونی شکاری مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا نفسیاتی پہلو وہ یہ ہے کہ وہ پھر اب لوگوں نے کوشش کرنی شروع کر دی ہے کہ جو علاقے روکے جاتے ہیں وہاں پر وہ اپنا کوئی تعلق نکالیں، کوئی انفلوئنس نکالیں، کوئی طاقت نکالیں، اور وہ وہاں پر ان لوگوں سے رابطہ کریں، اور ان جگہوں پہ پھر وہ شکار کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ جو قانونی شکاری ہیں، جو 6 مار کے جن کو چیک کیا جا سکتا ہے، وہ تو آرام سے چلے جائیں گے، لیکن جو درجنوں مارتے ہیں، رات بھی ان ڈیروں پہ رہتے ہیں، 2 دن ان ڈیروں پہ رہتے ہیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ڈیمیج کریٹ کرتے ہوں گے۔ تو ہم نے وہاں پہ ان سے جب یہ پوچھا کچھ حضرات سے جنہوں نے راستہ روکا ہوا تھا کہ بھائی آپ نے اس علاقے میں، آپ کے علاقے سے تو ہم نے لوگوں کو پکڑوایا ہے 3 سال پہلے، 5 سال پہلے ہم نے لوگوں کو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ آپ نے پچھلے 10 سال میں، آج تو آپ نے ان کو روکا ہوا ہے، کیا کبھی پچھلے 5-10 سال میں کبھی ایک دفعہ آپ کے پاس وائلڈ لائف والوں کا نمبر ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو پکڑوایا؟ نہیں۔ آپ کو کس نے کھڑا کیا؟ ہمیں فلاں نے کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ یعنی ان کا غیر قانونی شکاری کو پکڑوانے کا ان کے پاس کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے ایریے کی اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے سے۔ اگر 12 سال کے بعد کلرکار تحصیل کو اوپن کیا گیا قانونی طور پر، تو 12 سال میں بھائی آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑایا ہے؟ آج تو آپ ان کو روک کے شکار نہیں ہوئے۔ ہم نے پکڑوائے ہیں، اور ان ڈیپ علاقوں میں پکڑوائے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن تھی، اور جن کو آج بند کیا گیا انہی علاقوں سے ہم نے خود اپنی خبروں پر، نیوز پر لوگوں کو پتہ چلا، ہمارے پاس ان کے بھی ہیں کہ ان تمام علاقوں میں شکار ہوا ہوا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ہمیں ایسے صاحب نہیں ملے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس علاقے سے، ہم نے پچھلے سال بھی بندے کو پکڑوایا، یا یہاں شکار نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا بھی شکار ہوتا ہے انلیگل ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ ان کا نہیں، اس پہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ایفرٹ کی چکوال میں کئی جگہوں پہ یہ کہنے کی کہ جب انلیگل شکار ہو رہا ہو، اگر آپ ڈرتے ہیں ان غیر قانونی شکاریوں کو روکنے سے، لوگ ڈرتے ہیں، تو اگر آپ ان کو روکنے سے ڈرتے ہیں تو بھائی آپ ان کی ایک ویڈیو بنا کے بھیج دیں، آپ کا نام بھی کسی، وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ ایک انوسینٹ طریقے سے آتے ہیں، سیدھے طریقے سے آتے ہیں، ان کو لوگ روکتے ہیں، اور اس کا ایلیمنٹ میں نے بتا دیا کہ اس کا ڈیمیج کا ایک نیا سینیریو چکوال میں شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ بہت بڑے بڑے ایریاز روک دیے ہیں، وہاں پر وہ اپنے دوستوں کو VIPs کو انلیگل ہنٹنگ کرواتے ہیں، اور اتوار والے دن بھی وہاں ہنٹنگ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جو اگر چلتا رہا تو یہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا، اور اس کا چکوال کی ایکو سسٹم کو، چکوال کے تیتر کو، چکوال کے اڑیال کو بہت نقصان ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس شکار کا لائسنس بھی تھا، لیکن ہمارے پاس گن نہیں تھی، تو ہماری ٹیم نے باقاعدہ طور پر ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ
रूप हमने शिकारियों को धारा हुआ था, लेकिन हमारी गाड़ी में कोई गन नहीं थी। हमें एक ऐसी जगह पर भी रोका गया, एक ऐसी मेन रोड के ऊपर भी रोका गया जहाँ कुछ हजरात कुर्सियाँ रख के बैठे हुए थे, कि जो इतनी मेन रोड है कि 2 तहसीलों को मिलाती है और कोई लॉजिक नहीं थी। वहाँ पे जब रोका गया तो हमने उनसे पूछा कि आप इधर इधर क्यों आपने रोक लिया? उन्होंने कहा जी आगे शिकार बंद है। पूछा जी किसने शिकार बंद किया है? तो उन्होंने एक CBO का कहा कि CBO, मैंने कहा CBO को यहाँ क्या तलब? उन्होंने कहा जी इधर अड़ियाल है। तो वो समझ रहे थे शायद हम चकवाल के नहीं हैं, मकामी नहीं है। तो मैंने कहा भाई इधर कौन सा अड़ियाल आ गया है? यहाँ से तो अभी 2 गांव और आएंगे, उसके बाद कोई पहाड़ आएगा, फिर अड़ियाल शुरू होगा। तो आपने तो ये पूरा बहुत ह्यूज एरिया ही बंद करके रख दिया। और नहीं जी हमें तो मना किया गया, और कई जगह वो गलत तौर पर गलत बयानी करते हुए डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का नाम भी लेते हुए हमने रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने कहा जी हमें तो महकमे ने रोका हुआ। तो अड़ियाल का अब आम लोगों को तो नहीं पता है। अब अड़ियाल का जो शिकार है, एक तो पहली बात ये है कि वो किसी मकामी बंदे की, और मकामी बंदा भी जो कि वो डीपली इन जंगलों को और अड़ियाल को जानता है, उसके बगैर वो शिकार मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ यह कि अड़ियाल का शिकार का जो बेस्ट टाइम है वो या तो सुबह सूरज निकलने के वक्त है या शाम सूरज गरूब होने के वक्त है। दोपहर में कहाँ से एक चीज़ आ गई। और तीसरी चीज़ ये है कि मेटल रोड पे कौन सा अड़ियाल चकवाल में माशाल्लाह इतना हो गया कि अब हर मेटल रोड पे भी, तो ये हर साल एक नई एक तोता कहानी जो है वो सामने आ रही है। और हैरत होती है कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। अब अगर हम एक साहब ने हम एक CBO के नाम पे रोका, CBO ख़त्म हो चुकी हैं, अब CBC बनाई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ गैर कानूनी शिकार की इतनी तकलीफ सूरत हाल है कि अभी पिछले दिनों एक साहब एक गैर कानूनी शिकारी पकड़ा गया चकवाल के एक जंगल में से, जिसने एक नर और एक मादा 2 शिकार किए हुए थे एट ए टाइम। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने इतना खूबसूरत जो मेल है, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं सोच भी नहीं सकता चकवाल में इतने खूबसूरत मेल अड़ियाल जो है वो पाया जाता होगा। और उन जालिम लोगों ने वही अड़ियाल शिकार किया हुआ था। और ज़ाहिर बात है होना क्या था, इस सिस्टम में क्या होने अहमियत उसकी कितनी है। डिपार्टमेंट अपना जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, लेकिन अक्सर बड़ी तकलीफ दे और मायूस कुन देखने को मिलती है। अब इसमें एक एलिमेंट ये था कि जिस बंदे ने वो अड़ियाल शिकार किया था वो ख़ुद एक CBO का मुलाजम रह चुका है, और उसने उस सारे एरिए में बाकायदा उसने कई साल सर्विस की है। तो अभी पता चला कि पता नहीं 2 महीने पहले उसको शायद CBO से निकाल दिया गया था, या CBO ख़त्म हो गई। होता है अगर वो अपने मुलाजमीन में ही अवेयरनेस या इस सिस्टम से मोहब्बत पैदा नहीं, इस इको सिस्टम्स की अहमियत को उजागर नहीं कर सके, इस अड़ियाल से मोहब्बत पैदा नहीं कर सके, तो वो सोसाइटी में क्या किरदार अदा करेंगे। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी चकवाल जो महकमा वाइल्ड लाइफ है, जो इस वक्त उसकी जो सूरत हाल है उस पर भी बात करना चाहूँगा। गुज़श्ता कुछ सालों से कुछ अरसे हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में कुछ प्रॉब्लम आई, अड़ियाल को इलीगल शिकार बढ़ा, लेकिन अब हम इसमें बहुत मुस्बत और अच्छी तब्दीली नज़र आती है कि जो गैर कानूनी शिकार है उसके ऊपर चकवाल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है और उस पर साल्ट रेंज पूरी के बीच में उस पर काफ़ी अच्छा काम, यानी पहले से बहुत बेहतर सूरत हाल देखने में आ रही है। और उसमें जो चीज़ फील होती है कई दफ़ा होती है कि साल्ट रेंज बहुत डिफ़िकल्ट ट्रेन है और बहुत बहुत बड़ा इलाका है। हो सकता है स्टाफ की शदीद कमी हो, रिसोर्सेज की कमी हो, फंड्स की कमी हो, वो अपनी जगह। लेकिन जो अक्सर मेरी भी महकमा वाइल्ड लाइफ से और बाकी हजरात से बात होती रहती है, एक चीज़ को मैं पिछले कई सालों से 10-15 साल से इस पर बड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बीइंग अ मीडिया पर्सन भी, कि जब आप किसी भी शिकारी को पकड़ते हैं तो उसकी कम अज़ कम आप इतना तो उसका करें कि आप उसकी एक प्रेस रिलीज़ ऑफिशियल जारी करें कि शिकारी पकड़ा गया है, और आप उसकी चलें कोई वीडियो या कोई क्लिप जारी करें। उससे मैं समझता हूँ कि एक तो जो शौकिया जाके शिकार करना शुरू कर देते हैं उनके अंदर थोड़ी सी मायूसी आएगी कि कल हम इस तरह मुआशरे में हमारा नाम आएगा, हमारे अखबारों में तस्वीरें आएंगी। और दूसरा ये है कि जो लोग चकवाल के शिकार से और वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत करते हैं उन लोगों को थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी कि यार ये देखो लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी कि ऐसा क्यों है कि लोग पकड़े जाते हैं लेकिन उनको ऐसे आइसोलेट रखा जाता है, कभी भी उनको ना मीडिया के सामने पेश किया जाता है, ना किसी को बताया जाता है। तो ये मुझे आज तक हमें समझ नहीं आ सकी। बहुत कम ऐसा होता है, यानी आप समझ लें कि शायद 10% भी ऐसा नहीं होता है कि किसी की तस्वीर या किसी की खबर बाहर आ जाए कि ये पकड़े गए। ज़्यादातर हमारे जो चकवाल के जर्नलिस्ट हैं वो अपने तौर पे ही कोई खबर निकाल लेते हैं और वो खबर फिर चलती है और करती है। डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई कंपेन, कोई प्रेस रिलीज़ का कोई बाकायदा सिस्टम मौजूद नहीं है, जो कि एक तो अवाम को, और मैंने ये देखा है 10-15 साल पहले हालात ये थे कि चकवाल की आम आवाम भी गैर कानूनी शिकारियों को किसी पहाड़, किसी डेरे, किसी ढोक पर जाते थे तो रोकते थे। मैंने देखा है कि मकामी लोगों में भी मायूसी फैल गई है, वो समझते हैं कि शायद कुछ होता ही नहीं है।
अब इतना खूबसूरत घड़ियाल शिकार हुआ, लेकिन उसकी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या जो मुलजमान थे उनके साथ क्या हुआ, या बाकी क्या हुआ। तो इससे उल्टा जो आम लोग हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं भी हैं, शौकिया, वो एक तो चीज़ें वो हैं जो शिकार करके बेच रहे हैं, एक वो हैं जो शौकिया हैं। वो शौकिया हजरात भी उठ के चल पड़ते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये क्या है यार, 2-4-20 हज़ार जुर्माना दे देंगे, क्योंकि शिकार अमीरों का शौक़ है। तो मेरा ख्याल है कि चकवाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि महकमा वाइल्ड लाइफ एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया करे, ताकि जो इससे मोहब्बत करते हैं उनको खुशी हो, उनके हौसले बढ़ें, और वो लोग दोबारा वो 10-15 साल पिछले माहौल पे चले जाएं कि जहाँ पे लोग आम लोग गैर कानूनी शिकारियों को रोका करते थे। तो अब ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे मामलात अजीब अंदाज में तब्दील होते जा रहे हैं, और मेरी नाकस राय के मुताबिक आने वाले वक्त में इनके जो असरात हैं या दूररसन असरात हैं, वो किसी भी तरह चकवाल की जंगली हयात के लिए मुस्बत होने नहीं जा रहे हैं। हम कानूनी शिकारियों को हम शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह उनको रोका, ये गैर कानूनी शिकारियों को पकड़े जाने के बाद भी उनको ऐसे छुपा लिया जाता है जैसे पता नहीं शायद ये कोई खुफिया मामला है या कुछ है। तो उम्मीद है कि जो मुतलका हजरात हैं वो इसको भी कुछ शक्ल देने की कोशिश करेंगे कि एक हर हाल में एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ का निज़ाम और डेली बेसिस पे आना चाहिए। आपने कोई खरगोश का शिकारी पकड़ लिया है, ये कोई अब एक आम लोगों में एक ये कंसेप्ट, एक ये तस्वर है कि शायद शिकारी पकड़े ही नहीं जाते हैं, हमने कभी सुना ही नहीं जी, किसी को कुछ होता ही नहीं जी। तो ये खासा जो है मैं समझता हूँ कि खासा इसका इम्पेक्ट जो है मुआशरे में, चकवाल के अंदर इसका इम्पेक्ट मैं किसी सूरत भी देखता हूँ कि वो अच्छा नहीं आ रहा है, बल्कि दिन ब दिन नेगेटिव हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें अभी मैंने इस सवाल से बयान की हैं, उसके बीच में जो बुनियादी चीज़ थी, एक तो ये कि आप कानूनी शिकारी को भी जो कि लाइसेंस रखते हैं उनको भी आप रोक सकते हैं। अगर वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ज़मीन में घुसते हैं, आपकी फसल का नुकसान करते हैं, आपका कोई बिल्कुल ही कोई आपका अपना ज़ाती एरिया है उसमें वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, तो आप कानूनी शिकारियों को भी रोक सकते हैं। और इस दफ़ा हमने एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प देखी, पहले भी होती थी, इस दफ़ा हमने जो नीली लाइटों वाली गाड़ियाँ थी उनकी खासी कसरत हमने देखी, और हमने काफ़ी उसकी वीडियोस भी बनाई, लेकिन हमने उन वीडियोस को अपने साथ इसमें कहीं शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। तो क्योंकि हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट के ऊपर भी यकीन रखते हैं कि माड़े दा की ज़ोर मोहम्मद तो लेकिन जो चीज़ें उसमें हमने देखी या ऑब्ज़र्व की, उनकी कसरत बहुत ज़्यादा थी। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नीली लाइटें जो हैं वो गाड़ियों की कसरत एक रिवाज भी बन गया है। तो प्राइवेट भी लोगों में कई दफ़ा देखने को आया कि प्राइवेट लोगों ने भी ये लाल अपना नीली लाइटें लगाई हुई हैं, या वो बॉनेट के आगे एक पट्टी से मिलती है जिसकी बहुत कसरत होगी। बल्कि एक रात बड़ा इत्तेफाक हुआ कि 12 बजे करीब मैं कहीं से आ रहा था किसी जगह से, तो मुझे पीछे से वो नीली पट्टी जलती हुई गाड़ी के बॉन्ड के आगे नजर आई। एक बड़ी तेज़ से गाड़ी आई, उसने लाइटें भी मारी। मैं ये समझा कि कोई पुलिस के एमरजेंसी में होंगे। जब मैंने गाड़ी आगे से हटाई, वो गुजर गई, तो वो मैंने देखा कि वो ये मुर्गियों को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्रैलर लेके जाते हैं, उसका एक छोटा ट्रक, मिनी ट्रक था जिसने आगे वो लगाई हुई थी, और जनाब वो आधी रात को सड़कें खाली कराता जा रहा था। इस हवाले से हमने कुछ अर्सा कबल कंपेन भी चलाई थी कि प्राइवेट गाड़ियों को जो है वो रोका जाए। तो हमें वो बहुत ज़्यादा कसरत नज़र आई इस दफ़ा नीली लाइटों वाली गाड़ियों की, और बाकी VVIPs गाड़ियाँ या इस किस्म की महंगी गाड़ियाँ तो सैकड़ों में थी, और हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा भी, किया भी। तो हमें इस सारे ब्लॉग को आप समझिए पूरा करने में हमें शाम हो गई। हमने फिर शाम को मगरिब के वक्त भी इस चीज़ को देखा भी और जज करने की कोशिश की कि एग्ज़िट के ऊपर भी क्या सूरत हाल है। तो इंटरचेंज के ऊपर भी, मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर भी हमने देखा कि डिपार्टमेंट माशाल्लाह पूरी तरह चाको चौबंद था और गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। तो महकमा वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो उसकी कारकर्दगी जो है वो कई लिहाज से बहुत शानदार होती जा रही है माशाल्लाह, और बहुत कम ऐसी अब चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि किसी इल्लीगल एक्टिविटी में डिपार्टमेंट का कोई आदमी शामिल है। तो उम्मीद की जाती है कि आने वाला वक्त और आने वाला फ्यूचर जो है वो चकवाल की जंगली हयात के लिए ना सिर्फ ये कि बहुत शानदार होगा, बल्कि मेरे ख़्याल में कि चकवाल की जंगली हयात अब भी कई जगहों पे हमें काफ़ी अच्छी तरह से बिलखुसूस घड़ियाल की तादाद में बड़ा बेहतरीन इजाफा भी हो रहा है। लेकिन हमें कानूनी और गैर कानूनी शिकारियों के
معاملات کے بیچ میں ہمیں تبدیلی لانی ہوگی، اور خصوصاً جو اہلیان چکوال ہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں، اور اگر ہم ان لوگوں کو پکڑنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں یا گھبراتے ہیں تو پھر ہم کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسی جگہ ہوتے ہوئے شکار کی ایک ویڈیو بنائیں، اور ایک ویڈیو ہم ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں یا کسی جرنلسٹ کو بھیج دیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ساری رجحان ہم ایک نفسیات کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی شکاریوں کو روکنے سے ہم نے وائلڈ لائف کو بچا لیا ہے، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ قانونی شکاریوں کو روکنے کے پیچھے جو حقائق ہیں 90% لوگوں کے 10% لوگ ہو سکتا ہے خلوص دل سے اچھی نیت سے بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن 90% لوگوں کے پیچھے معاملات کے ہیں کہ وہ خود شکاری ہیں اور وہاں پہ ان کو روکا جا رہا ہے غیر قانونی طریقے سے۔